سورہ فرقان سے چند آیات ذکر کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، لیکن اس بندے کی قسمت پر قربان جائیں جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا بندہ کہہ رہا ہو۔ ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ ایسے ہی کوئی میرا بندہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آیت نمبر 63 سورہ فرقان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ زمین پر اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اب زمین پر چلنے سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف چلنا، قدم اٹھا اٹھا کے تو عاجزی اختیار کرنا، یعنی جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں، جب تک وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ظاہری زندگی میں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جن کو میں اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جب تک دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو وہ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں رہتے۔ دوسری نشانی ان میں ہوتی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگوں سے وہ بات کرتے ہیں، یا جاہل لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے، تو قَالُوا سَلَامًا، یہ اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، بلکہ انہیں سلام کر کے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں، بحث میں نہیں پڑتے۔ جاہل لوگوں سے بحث کر رہا اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اب جاہل ہے کیا؟ آپ کو میں ایک نقطے کی بات یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں سے بھی خطاب کیا ہے، ایمان والوں سے تو کیا ہی کیا ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی اللہ مخاطب ہوا ہے، اللہ منافقین کے ساتھ بھی مخاطب ہوا ہے، لیکن جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت ہی نہیں دی کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے خطاب نہیں کیا کہ اے جاہلو ایسا کرو یا اے جاہلو یہ بات کرو، بلکہ جاہلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قانون بتایا وہ یہ ہے کہ انہیں صرف سلام کر کے گزر جاؤ، بحث میں نہ پڑو۔ تیسری نشانی عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ دن کو وہ رزق تلاش کرتے ہیں، رات کو وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جب سارے سو رہے ہوتے ہیں، جب سارے اپنے نرم بستروں پر ہوتے ہیں، آرام میں ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت کیا کرتے ہیں لربہم سجدا وقیاما، سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ رمضان میں بہت زیادہ ہمیں برکات عطا کی ہیں، یہاں اللہ نے ہمیں موقع بھی عطا کیا ہے کہ ہم سحری سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، آنکھ تو ویسے ہی کھل گئی ہوتی ہے، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے پچھلی رات کا وقت جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ پچھلی رات کے وقت، تہجد کے وقت، اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے صدا دیتا ہے کہ کوئی مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہر رات۔ تو اب سحری کے لیے آنکھ بھی کھلی ہو، آدھا گھنٹہ پہلے، کچھ دیر پہلے تو وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، تو وہ جو نفل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان نفلوں میں برسا کریں گی، اللہ کی خاص برکتیں ان نوافل میں عطا ہوگی۔ تیسری نشانی یہ بیان کی کہ ان کی راتیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے رب کی خاطر سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔
چوتھی نشانی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، وہ ہر وقت یہ دل میں کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر لے۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ یہ کن کی دعا ہے؟ اللہ کے بندوں کی۔ یہ کن کی دعا ہے؟ اور آپ اگر ان لوگوں کا حساب لگائیں کہ یہ چند دن پہلے عورت مارچ ہوا تو وہ میرے سامنے وہ ویڈیو آئی تو میں نے خود دیکھا جب اس کو، تو وہ اس سے انٹرویو کرنے والا لڑکے سے سوال کر رہا تھا، مرد کے ساتھ، کہ یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں یا یہ جو آپ نے خواتین والا کے نامناسب قسم کے آپ نے حقوق کے نام پر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اسی وجہ کے ساتھ تو پہلی امتوں پر عذاب آتا رہا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتون خاتون کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، تو یہ تو پہلی امتوں میں قوم لوط میں عذاب آتا رہا۔ اس کا جواب تو کوئی ہونا چاہیے تھا شرمندگی والا، کوئی ڈر والا۔ تو وہ نوجوان لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ عذاب آنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، آتا ہے تو آئے، ہمیں اپنی زندگی تو مزے میں گزارنے دو۔ یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لڑکوں کی تعلیمات ہے۔ تو میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کسی استاد کے پاس تو پڑھا ہی ہوگا، کسی استاد نے اسے یہ سکھایا ہی ہوگا کہ جب تو کوئی تم سے عذاب کی بات کرے تو کہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے عذاب آنا، یہ آتے ہی رہتے ہیں، زندگی گزار لو بس اپنی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے جو بندے ہیں وہ ہر وقت عاجزی اختیار کرنے کے بعد اور پھر سجدے اور قیام کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑی چیز ہیں، بلکہ کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ جو جہنم ہے یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں یہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر کر دنیا کی طرف جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں کو اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، یہ قرآن ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کے کانوں سے اس کو سنیں اور دل میں جگہ دیں کہ آج ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کے اوپر ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر معیشت تنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کہ اس کے کوئی ظاہری اسباب سے نکل کر کوئی روحانی اسباب بھی دیکھنے چاہیے۔ اس وقت قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہو گئی ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اللہ کوئی حکمران عطا کرے جو اجتماعی توبہ پر آئے، اجتماعی توبہ کروائے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، روزی روٹی کو، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ اجر تو سنتے ہیں، اب آخرت میں بھی دیکھیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے شخص کو ہم قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قرآن کی آیت ہے۔ آگے سے بندہ کیا عرض کرے گا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، بندہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، میرے پاس تو نظریں تھیں۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اے بندے ذرا غور تو کر، یاد تو کر، تیرے پاس میری آیات آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا تھا، تو نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا، اگنور کرتا تھا تو ان آیات کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج ہم تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر رہے ہیں، اسی طرح بھلا رہے ہیں، اسی طرح تجھ سے توجہ نہیں تجھ پر کر رہے۔ اور بھلانے کی جو سزا سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے
کہ اس کو جہنم میں پھینک کے 70 سال تک اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، وہ چیخے گا، چلائے گا۔ 70 سال کے بعد جہنم کا دروغہ باز اسے جھنجھوڑ کر پوچھے گا کہ چیختے کیوں ہو؟ یعنی 70 سال بعد عذاب ہلکا نہیں ہوا۔ 70 سال بعد جہنم کا جو دروغہ ہے وہ پوچھے گا کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ پیاس، پانی۔ تو سورہ رحمان میں کیا آتا ہے؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت ہم ان کے حلقوں میں پیپ والا کھولتا ہوا پانی اتاریں گے۔ یہی ان کی سزا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہمارے ذکر سے منہ پھیرا تھا۔ یہ باتیں بھی اپنی اولاد کو تو بتائے کہ قرآن سے منہ پھیرنے کی اور دنیا کے کاموں میں لگ جانے کی۔ دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے سزا کس کے لیے دی کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ آیتیں سن کے کہتا تھا دیکھی جائے گی، پڑھ لیں گے، ابھی تو عمر ہی بڑی ہے، ابھی تو عمر ہی بڑی ہے۔ آج کل نوجوانوں کا یہ حالات ہے، نوجوانوں کے، انہیں کہا جائے کہ کوئی نیکی کی طرف آؤ، کوئی دعوت کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی سے ہی آ جائیں، ابھی تو عمر پڑی ہے۔ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ نوجوان نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ توبہ کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ بزرگ سے کسی نے پوچھا، نوجوان نے پوچھا کہ توبہ کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مرنے سے 2 منٹ پہلے توبہ کرنا بہترین وقت ہے۔ اس نے کہا کہ موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو 2 منٹ پہلے کا کیسے پتہ لگے گا؟ موت کا کیسے پتہ لگے کہ اس سے پہلے ہم 2 منٹ پہلے توبہ کر لیں؟ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا اسی لیے تو موت کا پتہ نہیں، زندگی کے ہر منٹ کو ہی پھر 2 منٹ سمجھا کرو، ہر لمحے کوئی 2 لمحے سمجھا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو استغفار کرنا اتنا پسند ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، میرے اور آپ کے نبی سے زیادہ شان تو کسی کی نہیں ہے نا، اللہ کے محبوب بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ فرمایا اللہ کو استغفار کرنا، توبہ کرنا اللہ سے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میں خود اللہ کا محبوب ہو کر دن میں 100 سے زیادہ دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، کیونکہ میرے رب کو یہ عمل پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اور آگے نشانی بیان کی عباد الرحمن کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے کام کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور ان کے اندر یہ بھی نشانی ہے عباد الرحمن کی کہ وہ اللہ کے سوا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے، کسی کی پوجا اور پرستش نہیں کرتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں کسی بھی بزرگ کی، اولیاء اللہ کی کتنی ہی شان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جنہوں نے کسی کو وہ عزت اور وہ مقام دے دیا جس کا مستحق اور جس کا لائق صرف اور صرف اللہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی عزت اور عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ آیت کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے لیکن سوائے حق کے، یعنی قتل کا بدلہ جو قتل ہے، جو شرعی سزا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں، نہ ہی وہ، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً سزا پائے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور اس کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، مزید اس کے عذاب کو بڑھایا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب ایک خوشخبری سن لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ کے جو بندے ہیں، الا من تابا وآمن وعمل صالحا، لیکن جس شخص نے اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی
اور وہ صدقے دل سے ایمان بھی لایا، پھر اس نے نیک عمل بھی کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ہم انہیں توبہ کا جو تحفہ دیں گے، کہ وہ جو گناہ لے کر آئے ہوں گے ان کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر انہیں تحفہ عطا فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ موقع دیتی ہے، ہمیں توبہ کا موقع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا ہی اسی لیے فرمایا ہے کہ پلٹ کر آؤ، اپنی عادت بنا لو، آج فجر پڑھنے کی عادت بن گئی ہے، اسے ہمیشہ کے لیے عادت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔